Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majjid ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh ugi bini sepuh ingkang senantiasa tahat kinurmatan. Wabil khusus ila hadrati murabbi arwahina wa qudwatina hadrati syekh al-alim allamah al-hafidh al-mursyid al-sayyid al-habib Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil bin Muhammad Faiq bin Muhammad Siddiq Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini, juga kepada para sesepuh jajaran pengurus pondok pesantren Radatul Ulum Kencong, panjenenganipun Romo Kiai Gus Mahu ugi Gusmu Gus Nafi lan sedaya kemawon ingkang minulya, para pejabat, para rawuh, para hadirin, para mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, sareng-sareng kita mau disyukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih dalu menika kula panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat, sehingga kula panjenengan sedaya dipun takdir saged sareng-sareng rawuh wonten panggonan mriki dalam rangka thalabul ilmi ugi ngalap barokah saking panjenenganipun al-alim allamah nggih menika Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Para rawuh ingkang minulya, mungkin di antawasipun kula panjenengan sedaya sampun bronto anggenipun cita-cita pinanggih kalian putunipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Panjenengan ket mulai alit sampun dididik lan dilatih manakipan, nggih napa mboten? Ket alit ngantos ageng ngantos sepuh dididik supados tawasulan dhateng Sultanul Aulia, nggih napa mboten? Rasa cinta panjenengan dalu niki dipun bales kalian Allah, dipun balas kalian Syekh Abdul Qadir Jailani, piyambakipun rawuh kanthi ngutus putunipun ingkang luar biasa. Para hadirin, mugi-mugi cinta panjenengan, remen panjenengan, derek panjenenganipun Mbah Yai Jamrozi lan penderek-penderekipun lan penerusipun dados salah setunggalipun tondo lan tenger bilih kula panjenengan sedaya cinta dhateng panjenenganipun Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya dalu niki dados rawuh ingkang barokah, dipun paringi umur barokah, dipun paringi ilmu ingkang manfaatur barokah, amin.
Hadirin saderengipun piyambakipun Syekh Fadil paring mauidhah dalam paring penjelasan bilih panjenenganipun Syekh Muhammad Fadil menika aslinipun Irak, bangsa Irak, Baghdad, ananging lahir wonten Turki. Jenengan pirsa Turki mboten? Nampes ngaler, jampes ngaler. Piyambakipun dipun lahiraken wonten Turki kagungan rama ingkang banget alime Bahrul Fahama inggih menika putranipun Sayyid Asy-Syarif Asy-Syaikh Muhammad Faiq. Lan panjenenganipun kagungan mbah ingkang baipun termasuk wali kutub di zamannya inggih menika Syekh Muhammad Siddiq Al-Jailani Al-Hasani. Piyambakipun dipun asuh kalian mbahipun inggih menika Syekh Muhammad Siddiq Al-Jailani mulai alit ngantos usia 13 tahun. Sakderengipun mbahipun mangkat dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, mbahipun dawuh bilih satu-satunya cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hanya beliaulah yang akan bisa menemukan kembali seluruh kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ingkang dawuh mbahipun termasuk wali kutub. Terus piyambakipun dipun asuh oleh dua orang wali sejak kecil. Satu oleh mbahnya, yang kedua juga diasuh oleh abahnya, Syekh Muhammad Siddiq. Alhamdulillah, singkat cerita piyambakipun selama 40 tahun piyambakipun berkhidmat datang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keliling dunia lebih dari beberapa puluh negara, akhiripun piyambakipun menemukan kembali seluruh kitab-kitab Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk kitab tafsir. Tafsir Al-Jailani itu satu-satunya tafsir, insya Allah belum pernah ada tafsir yang sehebat tafsir Al-Jailani. Kelembutan bahasanya, kesantunannya, dan bahkan tafsir niki satu tafsir mawon, satu surat mawon, Bismillahirrahmanirrahim, itu ditafsirkan lebih dari 100, artinya setiap satu ayat niki ditafsirkan sekitar 116 kali tafsir. Ugi beberapa kitab-kitab lintu termasuk kitab hadis, kitab-kitab fikih, Mukhtarul Ahadits lan lintu-lintunipun sampun dipun cetak lan sampun dipun tulis kalian panjenenganipun Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Mila menika para rawuh, insyaallah ingkang rawuh wonten ngarsa kula lan panjenengan sedaya termasuk waliyun min auliyaillah, insyaallah termasuk tiang ingkang alim, ingkang saleh, ingkang mugi-mugi dalu menika kanthi keruawan panjenengan sedaya, kanthi hadiripun Syekh Fadil, mugi-mugi sedaya pinaringan barokah, amin. Mugi-mugi sedaya pinarangan kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged istiqomah dari akan thariqah Qadiriyah lan lintu-lintunipun. Monggo sareng-sareng kita pirengaken Mawaidul Husna utawi dawuh-dawuhipun panjenenganipun Syekh. Panjenengan pirengaken kanthi saestu-estu, mugi-mugi barokah mirengaken kabeh dipun paringi paham, paringi ilmu ingkang manfaat, amin ya rabbal alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكامل المكمل أكمل الأنبياء والرسل سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه من بعد إلى يوم الدين. إن شاء الله أيها الحضور الكرام والحاضرات، أقدم خالص شكري وتقديري لأولاد الشيخ المرحوم زمراجي إن شاء الله وجميع أولاده وذريته، وخاصة الموجودين المشايخ هنا، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama piyambakipun ngaturaken puji syukur dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, ugi salajengipun ngaturaken sungkem sholawat lan takzim kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka tiyang ingkang sampurna ugi menyempurnakan, lan piyambakipun ngaturaken sungkem kehormatan ucapan terima kasih kepada seluruh putra-putranipun Bayi Zamrozi, ugi ngaturaken penghormatan datang sedaya para masyayikh lan para ingkang rawuh kanthi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله بنية دفع البلاء والتعزية إن شاء الله لأندونيسيا وجميع الإسلام والمسلمين، وخاصة أرواح الشهداء تسونامي وحادث طائرة وجميع أمواتنا إن شاء الله، نقرأ الدعاء والفاتحة إن شاء الله دفع البلاء. Saderengipun piyambake ngaturaken mauidhah hasanah, pertama-tama piyambake ngajak dhateng kula panjenengan sedaya inggih menika ndonga muga-muga dipun paringi daf'il bala, dipun tebihaken saking musibah lan bala, ugi ndongaaken seluruh syuhada ingkang kenging tsunami teng Indonesia, ugi termasuk syuhada ingkang jatuh saking pesawat Lion Air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirhum warhamhum. Amin. ولقنهم حجتهم. آمين. ونور ضريحهم. آمين. ببركة الفاتحة. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحقيقة في خدمة سيد عبد القادر الجيلاني، وأول مرة في تاريخ الدنيا وفي تاريخ يعني كتب مؤلفات سيد عبد القادر صار 40 سنة. Hakikatnya saya sudah alhamdulillah berkah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, kula sampun berkhidmat untuk mencari kitab-kitabnya Sultan Aulia selama 40 tahun. وتجولت 4 قارات في الدنيا، قارة آسيا، أفريقيا. Lan kula sampun keliling donya melebihi dari 4 benua, benua Amerika, benua Afrika, benua Asia dan Eropa. ولكن البلد اللي أحب إلي والشعب اللي أحب إلي أقول بلد الثاني إندونيسيا. Tetapi yang membuat hati saya sangat senang, membuat saya jatuh hati adalah negara Indonesia. Sehingga negara Indonesia ini merupakan negara kedua saya. Terima kasih, terima kasih. Insyaallah. Apa kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah barakah. نبدأ إن شاء الله بحياة سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أولا يعني العالم الدنيا ما كان يعرف إلا 3 مؤلفات الشيخ. Pertama kali piyambakipun akan membahas tentang kehidupan daripada Kanjeng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan di dunia ini masalah-masalah karya beliau niki ingkang terkenal sebetulnya yang diketahui banyak orang namun 3 karangan mawon. وبفضل الله بركة سر سيدنا عبد القادر الجيلاني أثبتنا أن له أكثر من 100 مؤلف.
Alhamdulillah kelawan barokah Sultanul Aulia, kelawan barokah Kanjeng Syekh piyambake sanjang saya mendapatkan keberkahan sehingga saya telah menemukan lebih daripada 100 kitab karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. ونحن ما زلنا الحمد لله في خدمة الشيخ، وصلنا إلى عنوان 46 إلى الآن يعني. Alhamdulillah beliau sudah menemukan sebuah judul kitab yang dikarang oleh beliau sekitar 46 judul kitab. ونحن نستمر في خدمة الشيخ إن شاء الله إلى نهاية عمرنا. Insyaallah kula akan meneruskan perjuangan kula untuk berkhidmat datang Sultan Aulia ngantos kula pangsul dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. وها نتكلم عن سيد عبد القادر الجيلاني وهو الصغير في المدرسة في بغداد يدرس في المدرسة. نتكلم عن حياته المدرسية. Malam niki piyambakipun ajenge matur tentang pundi criyosipun Syekh Abdul Qadir di masa anak-anak pada saat piyambakipun mondok. اشتهر في بغداد أن وليا من أولياء الله قدم البغداد ويعطي الوعظ على الكرسي ويغيب ويزهر ويغيب ويزهر. Ada satu berita yang menarik pada saat itu di Baghdad, bahwa berita yang sangat masyhur, ada seorang wali yang begitu terkenal, wali sing begitu luar biasa, pada saat piyambakipun ngajar wonten kursi tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. وهو مع 2 نفر في غرفة واحد يعني. Sementara Sultan Aulia pada saat itu di kamaripun sebagai santri namung bertiga, berdua dengan temannya, artinya bertiga kali piyambakipun. فقال الشيخ نزور هذا الولي صاحب الكرامات العالية يعني. Akhirnya tiang tiga niki nggak ada kerentek, wis lek ngono ayo podo awak dewi wong telu ki bareng-bareng ziarah nang wali sing masyhur kaya ngono iku. فكل واحد أتى بنيته. Tetapi salah setunggal saking bertiga ini nggak ada niat ingkang kirangsai. سيد عبد القادر الجيلاني ابن سقا وعبد الرحمن. Sing tiang tiga niki nggih menika setunggal Ibnu Saqqa, Syekh Abdul Qadir Jailani wa langkali Abdurrahman. وهذا قصة غريبة جدا في الأدب والمعرفة في مقابل أولياء الله يعني زيارة أولياء الله. Niki termasuk cerita ingkang gharib, ingkang langkah, ingkang menapa niku jarang dipun pirengaken minangka salah setunggal pelajaran kangge taklim adab dan taklim tentang tata krama lan akhlak. وأتمنى إن شاء الله تسمعون جيدا لأن في عبرة كبيرة. Lan panyambipun panjang muga-muga panjenengan sedaya niki mirengaken lan betul-betul memahami sebab niki wonten ibrah, wonten hal-hal ingkang sae. فقال ابن سقا أزوره بنية أسأل عن هذا الولي الشيخ سؤال لا يعلم الجواب حتى يكون ذليلا أمام الناس. Mangke mawon, jajane mangke mawon sik, mawon iki cek mboten ganggu konsentrasi, nggih, mangke mawon. Mangke. Nah. Sepindah rencange sing namine Ibnu Saqqa niki nggak ada niatan mboten sae. Niate ngeten. Aku engko tak ziarah nang waliku, tak takonane, aku kate takon persoalan sehingga sang wali tidak tahu dan tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sehingga sang wali itu betul-betul malu dan hina di semua orang. وقال عبد الرحمن إني أزور وأجرب هذا الولي. Sementara Abdurrahman niki nggak ada niat sing boten saya akan datang ke sana, wali niku ajenge tak tes sampai tutuk endi waliane. وأسأل سؤالا حتى لا يعطي بالجواب. Bakal tak takoni satu pertanyaan dan sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. وقال سيدنا عبد القادر الجيلاني حاشا أن أزور وليا من أولياء الله بسوء الأدب. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, janganlah kalian berniat yang tidak baik. Ini adalah niat yang tidak baik kalian berziarah kepada seorang wali. إنما أزور أولياء الله وهذا الولي لأستفيد من كراماته.
Tetapi saya berniat untuk berziarah itu untuk mengambil faedah daripada kekeramatan dan keilmuannya. وأستفيد من علومه Dan aku mencari faedah daripada ilmu-ilmunya. وأستفيد من بركاته. Dan aku mencari faedah dari keberkahannya. ثم ذهبوا إلى مجلس هذا الولي. Akhiripun lari tiga niki berangkat teng majelisipun wali niki wau. والولي غائب ليس على الكرسي. Sementara sang wali tasik dereng wonten di kursi. بعد فترة ظهر ولي على الكرسي وبدأ بالوعظ. Maka tiba-tiba setelah sudah kumpul semua, tiba-tiba wali muncul, celing ngaten nggih di atas kursinya. ثم وجه إليهم. Maka piyambakipun sang wali niki langsung ningali dumateng tiyang tiga niku. فقال يا ابن السقا. Wahai Ibnu Saqa, أتيت عندي بنية خبيث. engkau datang kepadaku dengan niat yang tidak baik. وقلت أسأله سؤالا حتى يكون ذليلا أمام العالم. Engkau memiliki niat engkau akan bertanya kepada aku sehingga aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu dan aku menjadi hina di semua orang. يا ابن السقا. Wahai Ibnu Saqa, هذا سؤالك وهذا جوابك. ini adalah pertanyaan kamu dan ini juga jawaban kamu. وإني أراك يا ابن السقا. Dan aku juga melihat engkau wahai Ibnu Saqa, terusi wali niki wau. بكبرك Dengan kesombongan kamu وعجبك بعلمك. dan karena kamu merasa hebat dengan ilmu kamu. اعلم يا ابن السقا. Ingatlah wahai Ibnu Saqa, إن الكبر والعجب هو من ورثة الشيطان. sesungguhnya takabur dan ujub itu merupakan waris daripada setan. والشيطان كفر بالكبر. Dan setan itu menjadi kafir karena kesombongannya. وإني أراك Dan aku melihat engkau wahai Ibnu Saqa, في كبرك وعجبك بعلمك karena kesombonganmu dan ujubmu di dalam ilmu kamu, وارثا للشيطان. engkau telah mewarisi ilmunya setan. ويا ابن السقا. Wahai Ibnu Saqa, إني أراك تموت بكبرك على الكفر. aku betul-betul telah melihat engkau akan mati di dalam kekufuran karena kesombongan kamu. العياذ بالله. Wal iyazubillah. يا عبد الرحمن. Kemudian melihat kepada Rajul Sani ini. Rajul Sani melihat kepada laki-laki yang kedua, wahai Abdurrahman, أنت أيضا أتيت عندي بنية خبيثة. engkau juga datang ke sini dengan niat yang tidak baik juga. وقلت كيف هذا الولي أجرب هذا الولي Kamu mengatakan bagaimana wali ini, akan aku tes wali ini حتى لا يأتي بالجواب. sehingga aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. يا عبد الرحمن هذا سؤالك وهذا جوابك. Wahai Abdurrahman, ini adalah pertanyaan kamu, ini juga jawaban kamu. يا عبد الرحمن. Wahai Abdurrahman, إني أراك بكبرك aku telah melihat karena kesombongan kamu وعجبك بعلمك dan karena ujubnya ilmumu, ستدخل في الحرام تأكل الحرام وتأكل الحرام تدخل الحرام إلى هنا. engkau akan masuk di dalam barang-barang yang haram sehingga engkau makan perkara-perkara haram sampai ke atas leher kamu. ثم وجه إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني. Kemudian sang wali niki melihat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. يا شاب الشريف. الشاب الشريف. Beliau mengatakan, wahai anak muda yang mulia, يا سيدنا عبد القادر. wahai penghulu kami Abdul Qadir, يا وارث جدي رسول الله. wahai yang mewarisi daripada kakeknya Rasulullah, يا وارث جدي سيدنا علي. yang mewarisi kakeknya Sayyidina Ali, يا وارث جدي سيدنا حسن. yang mewarisi kakeknya Sayyidina Hasan, يا وارث جدي سيدنا حسين. yang mewarisi kakeknya Sayyidina Husain. وأتيت عندي بنية حسنة. Engkau betul-betul datang ke sini dengan niat yang bagus. وقلت استفيد من كراماته من علومه. Engkau datang ke sini berniat untuk mengambil karomah dan keberkahanku. ويا بشرى لك. Dan aku akan memberikan berita gembira buat kamu. سيستفيد أمة جدك صلى الله عليه وسلم من علومك إلى يوم القيامة. Maka benar-benar akan dibutuhkan seluruh ilmumu oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat daripada kakekmu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ويا شيخنا عبد القادر Wahai guru kami Syekh Abdul Qadir, سيأتي زمن akan datang suatu zaman وبأمر من الله dan atas kehendaknya Allah ستقول قدمي هذا على رقبة كل ولي وولي لله. maka akan menjadi di mana kakimu akan ada di atas seluruh pundaknya para wali. ها يا شيخنا عبد القادر جيلاني Wahai guru kami Syekh Abdul Qadir Jailani, ومن الآن dan sampai hari ini, sampai mulai dari sekarang ini, قدمك على رقبتي sungguh kakimu sudah di atas pundakku, قدمك على رأسي kakimu sudah di atas kepalaku, قدمك على عيني dan kakimu sudah di atas kedua mataku. يا بشرى لك سلطان الأولياء والعارفين. Wahai Sultan Aulia, ini adalah merupakan berita gembira bagi raja daripada para wali. يعني هذا أدب سيدنا عبد القادر الجيلاني وهو صغير في المدرسة يعني. Ini adalah merupakan adabipun Syekh Abdul Qadir Jailani piyambake tasik dadi santri dateng madrasah saat itu. وهذا الولي بشره بأن علمه وبركته يستمر إلى يوم القيامة. Dan wali niki memberikan berita gembira bahwa ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani niku akan bermanfaat dan seluruh umatipun Sayyidina Muhammad ngantos dina kiamat niku membutuhkan ilmunya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. ثم شيخه وأستاذه أبو سعيد المخزومي مبارك رضي الله عنه. Lajeng gurunipun nggih menika Al-Imam Abu Sa'id Al-Makhzumi أعطى لسيدنا عبد القادر الجيلاني memberikan kepada Syekh Abdul Jailani المدرسة القادرية sebuah sekolah atau sebuah madrasah Al-Qadiriyah هدية له minangka hadiah kangge Sultan Aulia. بين جميع طلابه. Dipun parengaken di seluruh para santri-santrinya. وأول ما قام سيدنا عبد القادر الجيلاني بتنظيم المدرسة Dan pada saat itu piyambake mendamel peraturan-peraturan baru di madrasah. هذا كلمة له فإن مدرستنا مفتوحة للجميع. Piyambake pun damel peraturan baru wonten madrasah, wonten pesantren niku. Yang pertama adalah pondok pesantren ini dibuka untuk umum. سواء كان مسلم أو كافر. Baik niku sing mondok wong muslim utawa wong kafir. يستفيد من مدرستنا. Yang membutuhkan kepada pondok pesantren kami. سواء كان يتيم أو فقير. Baik itu orang-orang yatim ataupun orang-orang fakir. بس الأولوية لليتيم ثم الفقير. Tetapi yang diutamakan adalah anak-anak yatim kemudian anak-anak fakir. وثم كتب أيضا نظام لا تطلب بمقابل الدرس أجرة درهما ودنانير. Kemudian peraturan sing nomor kali pondok pesantren ini tidak dipungut biaya dalam kurung gratis. ولا تطلبوا من الكفار طلاب الكفار مقابل الدرس تبديل دينهم إلى الإسلام. Peraturan yang ketiga adalah bagi santri-santri yang kafir tidak ada paksaan untuk berpindah agama Islam. هذا قصة غريبة أريد تستفيد منه فلقد بعض الناس هو في نوم يعني تدور. Ini niki cerita sing langka. Jenengan ojo ndowe ae. Ayo ojo turu ae tangi. Tani. Terima kasih. Tiga insyaallah salat salam sama-sama. Maca selawat ping 3 sareng-sareng nggih. Hatta lari syaitan. Hatta syaitan yahrab. Lari nantu syaitan. Sehingga lari ngantuknya katanya. Sehingga setan-setan sama lari. Monggo selawat. Tidur aidan lari nantu Tidur ngantuk lari. لأن قصة جميلة جدا وفيها عبرة يعني مدرسة القادرية. Ini adalah kisah yang langka. Jenengan pirengaken sae-sae. وأول مرة في تاريخ الدنيا الفقير أنا اللي أثبت العلوم ذلك مدرسة القادرية. Ini adalah merupakan satu-satunya di dunia ini insya Allah saya yang akan membuat kisah ini karena ini merupakan kisah asli. ولذلك أريد استفادتكم يعني استفادة من هذا الموضوع. Mila menika jenengan pirengaken saestu jenengan mangke saged nampi faedah saking cerita niki.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كذا ينقراس ها. Maca selawat nggih sing kenceng nggih. اللهم صل وسلم. Allahumma ينقراس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله قام الشيخ بداية بالتدريس، ولما كتب ذلك قام علماء مشايخ بغداد يعاتبون الشيخ. هذا عبد القادر جيلاني، هذا الشاب من جيلان، هذا الشريف فتح أبواب المدرسة للجميع. Maka begitu Syekh Abdul Qadir ndamel aturan 3 wau, setunggal pesantren ini dibuka untuk umum, baik kafir ataupun muslim. Sing nomor kali pesantren iki dibebaskan dari biaya. Sing nomor 3 pesantren iki bagi anak-anak kafir tidak dipaksa melbu Islam, melbu sakarepmu gak melbu yo. Akhirnya begitu peraturan ini dibuat, maka seluruh ulama di Baghdad mengecam, iki opo-opoan niki Abdul Qadir Jailani gawe aturan ora karu-karuan. Anak muda apa ini bikin aturan yang gak necis jare wong Malang ya. ثم بدأ الشيخ بالتدريس، بدأ بسلاسة واتسعت المدرسة إلى وصل إلى أكثر زيادة أكثر من 70,000. Awal mulai begitu dipun buka niku wau sing daftar tiang 3. Tetapi alhamdulillah akhiripun pondok pesantren niki dalam waktu yang sangat singkat, sebelum 1 tahun, maka pesantren ini santrinya lebih dari 70.000 santri. هذا أكبر جامعة يونيفرسيتي، أكبر مدرسة، أكبر كلية في تاريخ الدنيا. Niki minangka salah setunggalipun sebesar satu-satunya di dunia ada madrasah, ada sekolahan yang santrinya muridnya 70.000. يعني في جامعات ممكن يونيفرسيتي 100,000 200، ولكن في درس واحد Mungkin dalam satu madrasah, dalam satu universitas niku ada beberapa banyak, tetapi ini dalam satu mata pelajaran في درس واحد أكثر من 70,000. هذا مدرسة كلية سيد عبد القادر الجيلاني. Syekh Abdul Qadir Jailani nerangaken pelajaran setunggal niku sing derek niku 70.000 tiang. ثم اشتهر في بغداد، يعني اللي في آخر الصف كيف يسمع الدرس. Kemudian ini menyebar berita ini di Baghdad. Bagaimana dia bisa mengajar, yang paling belakang bisa mendengarkan pelajaran. هذا المنكرين سيد عبد القادر، المنكرين كرامات سيد عبد القادر الجيلاني. Akhirnya mereka tidak mungkin mengingkari daripada karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. قالوا نجلس إلى آخر الصف، هل نسمع أم لا؟ Akhirnya mereka mencoba untuk berangkat, ya sudah saya tak yang paling belakang, apa nanti saya juga mendengar apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. راحوا إلى آخر صف، يعني 71,000. Akhirnya dia datang yang paling akhir sendiri, dari akhir sing pada lebih daripada 70.000 orang itu. ما كان ما لا ميكروفون ولا ميك ولا شيء. Pada saat itu mboten nonton mikrofon, gak ono speaker, gak ono mic, gak ono salon, gak ono sound system. السيد عبد القادر الجيلاني يعطي درس كذا بالهدوء، ليس بصوت عالي، بالهدوء طبيعي يعني. Sementara Sultan Aulia Syekh Abdul Jailani nyampaikan pelajaran dengan kalem, tidak dengan bengok-bengok, enggak jerit-jerit. يسمع آخر واحد كأنه في الصف الأول. Sing paling buri kiambak sing wau ngetes niku mirengaken persis suarane kali wonten sing paling ngajeng kiambak. فهذا أول كرامات الشيخ رضي الله عنه كل بغداد. Dan ini merupakan awal karomah beliau yang bisa disaksikan oleh orang seluruh Baghdad, bahwa beliau
المنكرين الشيخ الذي ينكرون كرامة الشيخ رضي الله عنه orang-orang yang mengingkari tentang karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani بعدما سمعوا هذا في آخر الصف كأنهم في الأول ketika mereka mendengarkan pelajaran beliau pada saat itu dan yang mendengarkan dia di paling belakang seperti di saf yang paling depan, جاءوا عند الشيخ وتابوا كلهم على يد الشيخ رضي الله عنه. akhirnya mereka yang mengingkari itu datang dan bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم نأتي إن شاء الله قصة هذول طلبة الكفار هل يأتون لتعليم قراءة التفسير حديث قرآن؟ لا، يأتون للعلوم تكنولوجيا يعني علوم الفن. Kemudian apa-apa santri-santri yang dari kafir itu apa mereka mengaji Al-Quran, tafsir, fikih? Tidak. Santri-santri yang dari orang-orang kafir itu belajarnya teknologi, arsitektur, astronomi, belajar begitu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. لأن الشيخ رضي الله تعالى عنه من الصباح إلى الظهر يعطي درس علوم الشرع تفسير حديث فقه. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok injing ngantos dohor yang diajarkan itu adalah ilmu Quran, tafsir, hadis, fikih. وبعد الظهر يعطي علم التكنولوجيا علوم الفن يعني. Sementara samdugi dohor ngantos sak sampunipun piyambakipun ngajaraken ilmu teknologi, ilmu umum, ilmu astronomi dan macam-macam. ثم بعد فترة من الزمن Maka setelah waktu telah berlalu, هذا الطلبة الغير المسلمين معظمهم يعني akhirnya seluruh santri-santri yang tidak muslim alias orang kafir mereka berkumpul bersama teman-teman mereka. أتوا عند الشيخ Kemudian mereka datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. فقالوا يا أستاذنا يا Maka mereka شيخنا mengatakan, wahai guru kami, نريد أن ندخل الإسلام على يديكم. kami benar-benar ingin masuk ke dalam agama Islam di tangan kamu. فلما سمع الشيخ ذلك فسأل عنهم. Kemudian ketika mendengar beliau begitu kepada seluruh santri-santrinya, maka beliau bertanya kepada mereka, هل أخذ طلب منكم الأجرة بمقابل تبديل دينكم؟ wahai, apakah ada di antara santri-santriku yang Islam memberikan kalian ini uang untuk berpindah agama? فقالوا لا يا سيدي. Mereka mengatakan, tidak ya Syekh. هل أحد جعل الفرق بين المسلم والكافر؟ Apakah ada di antara santri-santriku yang membedakan kalian orang-orang kafir dan orang-orang muslim? قالوا لا. Tidak seperti itu wahai guru kami. هل أحد جعل الفرق بين يتيم والفقير المسلم وبين يتيم والفقير الكافر؟ Apakah ada di antara mereka yang membedakan kalian orang-orang yatim fakir ataupun orang-orang yatim yang yang tidak muslim? فقالوا لا. Tidak. فقال رضي الله عنه لماذا يعني؟ Lantas kenapa kalian kok masuk Islam? فقالوا يا سيدنا نحن من قبلك نحن تجولنا مدارس بغداد. Wahai guru kami, sesungguhnya sebelum engkau, kami ini sudah berkeliling di Baghdad. علماء المسلمين. Kami belajar kepada ulama-ulama orang علماء Islam. المسيحيين. Juga demikian ulama-ulama orang Masehi. علماء اليهودي. Ulama-ulamanya orang Yahudi. وغيرهم من العلماء. Dan banyak sekali ulama-ulama itu. ولكن ما رأينا عالم بمثلك Tetapi بأخلاقك. kami belum pernah melihat orang yang paling alim selain engkau. صار أكثر من سنتين ونحن في مدرستك. Kamu sudah 2 tahun di dalam pesantren kamu ini. ما رأينا أخلاق مثل أخلاقك. Kami belum pernah melihat akhlak seindah akhlak panjenengan. ونحن قررنا قلنا إنما هذا الأخلاق أخلاق الأنبياء. Dan kami telah berikrar kepada seluruh teman-teman kami bahwa panjenengan inilah merupakan akhlaknya para nabi. لأن كلما أتينا عندك كلما أخذنا منك درس ما رأينا إلا أخلاق الأنبياء والمرسلين. Kami sesungguhnya tidak pernah melihat daripada akhlak seperti panjenengan seperti akhlak orang-orang yang lain. ما جعلت الفرق بين الكافر والمسلم يتيم وفقير غني. Panjenengan belum pernah membedakan orang-orang ini orang muslim, ini orang kafir, ini orang-orang fakir, ini orang-orang kaya. Jenengan belum pernah membeda-bedakan itu. وأخلاقك أنت كأننا كلنا أولادك.
Dan engkau telah melihat sesungguhnya kami ini sudah seperti anak panjenengan semua, baik yang orang-orang muslim ataupun orang-orang kafir, jenengan anggap anak semua. فكلهم مع بعض قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. Maka akhirnya seluruh santri-santri yang kafir tadi bersama-sama berikrar mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وهذا أيضا من كرامات الشيخ رضي الله عنه. Ini juga merupakan bagian daripada keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. ثم العلماء المشايخ كانوا يعاتبون الشيخ يقولون هذا الشاب الجيلاني هذا الشاب عبد القادر ليس صغير يأتي بقوانين جديدة يعني تعليمات جديدة. Akhirnya seluruh ulama-ulama yang tadi mengatakan bahwa ini adalah Abdul Qadir Jailani yang masih muda membuat aturan-aturan baru di pesantren itu. فكلهم أتوا عند الشيخ. Akhirnya semua datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. واعتذروا من الشيخ. اعتذار عذر يعني. Dan kemudian mereka juga uzur kepada Syekh. ثم تابوا على يد الشيخ. Kemudian mereka bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. وهذا أيضا من كراماته رضي الله تعالى عنه وارضاه. Dan ini juga merupakan bagian daripada karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. علماء بغداد ومشايخ بغداد. Semua ulama-ulama Baghdad dan juga masyayikh-masyayikh Baghdad itu bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. ونأتي إن شاء الله قصة الحج. Kita sampai kepada satu kisah haji. أول ما بدأ الشيخ رضي الله تعالى عنه بقافلته إلى الحج. Pertama kali beliau membawa kafilah melaksanakan pergi haji. فأدبه مع سيدنا رسول الله. Bagaimana adabnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? لا يأتي باسم سيدنا رسول الله أبدا. Beliau tidak pernah memanggil dengan nama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دائما يقول سيدنا رسول الله حبيب الله رسول الله وجدي رسول الله. Beliau senantiasa mengucapkan kalimat Sayyidina Rasulullah, Jaddi Rasulullah, tidak pernah memanggil namanya. يعني أدبا مع جده صلى الله عليه وسلم. Yang merupakan salah satu bentuk adab kepada kakeknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بدأ القافلة متوجه إلى مكة والمدينة. Akhirnya berangkatlah kafilah itu, rombongan itu berangkatlah menuju ke kota Madinah. فأمر الشيخ رضي الله تعالى عنه دائما على بالوضوء. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan kepada seluruh rombongan ini untuk senantiasa berwudu. وثم دائما بالذكر. Dan juga mengajarkan semuanya untuk senantiasa berzikir. وثم دائما هدية إلى سيدنا رسول الله بالصلاة والسلام. Dan mengajarkan dan mengajarkan kepada seluruh jamaahnya untuk senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى وصلوا إلى حدود مكة المكرمة. Sehingga sampailah beliau pada satu perbatasan kota Makkah. بعض حدود مكة من طرف العراق جعرانة يسمونه جعرانة هذا تقريبا حوالي 20 كيلومتر. Ada satu perbatasan antara Baghdad dengan Irak dengan Makkah, yaitu di daerah Ji'rana, itu sebetulnya kurang lebih sekitar 20 km. من طرف المدينة حوالي 8 كيلومتر. Sampai ke kota Madinah itu kurang lebih sekitar 80 km. من طرف اليمن حوالي 20 كيلومتر. Dari kota Yaman sekitar 20 km. هذا حدود مكة المكرمة. Ini adalah merupakan perbatasan kota Makkahul Mukarramah. فلما وصلوا إلى حدود بيت الله يعني بلد الله الأمين. Maka pada saat beliau sampai pada perbatasan kota Makkah itu, انظروا أدب الشيخ رضي الله واحترامه. coba lihatlah bagaimana adabnya Syekh Abdul Jailani. فأمر رضي الله تعالى عنه بالنزول عن الدابة. Maka beliau memerintahkan kepada seluruh rombongannya untuk turun dari kendaraannya. وبإخلاع عليني. Kemudian memerintahkan untuk melepas sandalnya. وبالمشي على Kemudian semuanya diminta untuk jalan kaki إلى الكعبة kepada Ka'bah, sampai ke Ka'bah, ملبيا ومكبرا بالتكبير sambil menyampaikan talbiyah dan bertakbir, حتى وصلوا إلى بيت الله الحرام. sampai datang dan sampai tiba ke Baitul Haram. بالطواف ثم بدأوا بالطواف Dipun awali kelawan tawaf, ثم بدأوا بالزيارات. ugi kelawan ziarah.
ها يوم العرفة. ngantos wonten ing dinten Arafah. هنا نقطة مهمة جدا جدا. Niki ada satu hal yang sangat penting sekali. بعض الناس يحرفون التواريخ. Beberapa orang telah menghapuskan tentang masalah ini. اجتمع مع الشيخ في العرفة. Beliau berkumpul dengan para masyayikh di Arafah. حوالي 90 من أولياء 91 من أولياء الله في الدنيا. Ada sekitar 91 wali di dunia pada saat itu kumpul di Arafah. ما في لا تلفزيون ولا تلفون. Tidak ada televisi, tidak ada telepon. ولكن كرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني وصل إليهم بأن سيدي عبد القادر الجيلاني السنة هذا بيسافر إلى حج بيت الله الحرام. Tetapi karena barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga berita Syekh Abdul Qadir Jailani haji pada tahun itu didengarkan oleh seluruh para wali-wali di dunia itu sehingga mereka merencanakan haji di tahun yang sama. ومن كبارهم كبار العلماء. Dan di antara ulama-ulama yang paling besar أبو مدين شعيب. أبو مدين شعيب. Abu Madyan Asy-Syu'aibi. من المغرب. Beliau dari Maroko, Maghrib. وغيرهم من المشايخ. نحن نأتي بسيرة أبو المدين يعني. Dan beliau akan mengawali cerita dari sang wali bernama Abu Madyan. أخذ الطريقة القادرية. Beliau mengambil thariqah Qadiriyah ولبس الجبة الخرقة dan juga menggunakan jubah al-khirqah من يد سيد عبد القادر الجيلاني kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani مع المشايخ كلهم. dan seluruh para masyayikh dan seluruh para wali pada saat itu semuanya. وتابوا على يد الشيخ Dan semuanya bertobat di hadapan Syekh Abdul Jailani يوم العرفة di hari Arafah itu, في أرض العرفة. di tanah Arafah. ثم الشيخ جلس بعد الحج Kemudian beliau duduk setelah haji في مكة مكرمة di Makkatul Mukarramah عند البيت الحرام indah Baitul Haram. يعطي الدرس الحديث 3 شهور. Beliau mengajarkan hadis selama 3 bulan. وأبو مدين ما رجع مع الحجاج. Dan Abu Madyan tidak pulang bersama para haji. جلس مع الشيخ في Beliau مكة justru المكرمة. mengikuti dengan Syekh Jailani di Baghdad. ثم ذهب إلى بغداد. جلس 3 سنتين في بغداد. Beliau bertinggal bersama dengan Jailani di Makkah, kemudian beliau akhirnya mengikuti beliau Sultan Aulia ke Baghdad. هذا أبو مدين هو أخذ الطريقة القادرية من بغداد من الشيخ عبد القادر الجيلاني والطريقة إلى من الشرق إلى الغربي. Syekh Abu Madyan Asy-Syu'aibi ini mengambil thariqah Qadiriyah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang kemudian menyebarkannya thariqah ini ke barat dan sampai ke timur. وأخذ منه الطريقة القادرية الشيخ عبد السلام بن مشيش. Kemudian beliau diambil thariqahnya atau ada seseorang santrinya yang bernama Syekh Abdus Salam Al-Masis. Syekh Abdul Salam Al-Masis ini merupakan santri Abu Madyan mengambil ijazah thariqah Qadiriyah kepada Abu Madyan Asy-Syu'aibi. وسموا طريقته المشيشية بدل الطريقة القادرية غيروا إلى المشيشية. Kemudian Syekh Abdul Salam Al-Masis ini merubah thariqah Qadiriyah menjadi thariqah Masisiyah. ومقدم فقيه أخذ من أبو مدين أيضا. Demikian pula Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. نعم أخذ منه. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam juga mengambil thariqah kepada Abu Madyan Asy-Syu'aibi. يعني خليفة سيد عبد القادر الجيلاني. Itu merupakan khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. والشيخ أبو حسن الشاذلي. Demikian pula juga Syekh Abu Hasan Asyadili أخذ من الشيخ عبد السلام بن مشيش. mengambil baiat thariqah kepada Syekh Abdul Salam bin Al-Masis. ثم غيروا اسم الطريقة القادرية الشاذلية. Kemudian merubah thariqah Qadiriyah menjadi bernama Syadziliyah. ولذلك الشيخ رضي الله عنه يقول أنا شيخ كل طريقة. سيدنا عبد القادر الجيلاني أنا شيخ كل طريقة. Oleh karena itu beliau disebut sebagai gurunya daripada seluruh thariqah. هذا هو حقيقة نحن كتبنا في ذلك إن شاء الله كتاب نطبعه قريبا إن شاء الله. Maka inilah sebetulnya hakikatnya bahwa seluruh para thariqah itu berguru dan mengambil thariqah kepada Qadiriyah. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan guru daripada seluruh thariqah yang ada. ثم إلى المدينة المنورة. Kemudian beliau setelah di Makkah menuju ke kota Madinah. بعدما وصلوا حدود المدينة المنورة Sampai di kota perbatasan kota Madinah,
فأمر الشيخ بنزول من الدابة Kemudian beliau memerintahkan kepada seluruh kafilahnya untuk turun dari kendaraannya. وإخلاع النعال Kemudian mereka disuruh untuk melepaskan seluruh sandal-sandalnya. حافيا بالمدينة المنورة Kemudian mereka jalan kaki sampai ke kota Madinah, مثل مكة. seperti di Makkah. ثم وصلوا إلى باب السلام Sampailah beliau pada saat di Babus Salam. فوقف الشيخ عند باب السلام رضي الله Kemudian عنه beliau berhenti di Babus Salam. وبدأ يبكي Kemudian beliau menangis di Babus Salam itu. ويغير لونه إلى الأحمر Kemudian berubahlah wajahnya menjadi merah. ويبكي بكاء شديدا عند باب السلام. Kemudian menangis terseduh-seduh di pintu Babus Salam itu. كلنا واقفين وراء الشيخ. Kemudian seluruh rombongannya berhenti mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. ثم بعد ذلك رفع الشيخ رأسه Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya. فحمد فقال اللهم لك الحمد يا رب العالمين. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma lakal hamdu ya rabbal اللهم alamin. لك الحمد يا رب العالمين. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma lakal hamdu ya rabbal alamin. زيارة جدي صلى الله عليه وسلم مقبولة. Ziarah kepada kakekku yang akan dikabulkan oleh Allah. ثم وصلنا إلى مقام مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian sampailah beliau di depan makamnya Syekh Abdul Qadir, di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فبدأ سيدنا عبد القادر الجيلاني بالسلام على سيدنا رسول الله. Kemudian beliau mengawali dan mengucapkan salam kepada Sayyidina Rasulullah. وإلا سيدنا رسول الله مد يده المبارك. Maka يد الرسول الله يا رسول يد. kemudian dari situlah setelah mengucapkan salam maka keluarlah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقام شيخنا يقبل يد جدي صلى الله عليه وسلم. Maka Sabda Jalani kemudian menyalami tangan Rasulullah yang keluar dari kuburan itu. ونحن 600 نفر Dan pada saat itu ada sekitar 600 orang. في هذا المواجهة المباركة. Mereka semua melihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mencium tangan Rasulullah. ثم جلس بمدينة منورة شهر واحد. Kemudian beliau tinggal di kota Madinah kurang lebih 1 bulan. دائما بعد الصلاة الذكر. Setelah sholat beliau berzikir. وثم يعطينا الدرس في التفسير والحديث والفقه. Beliau juga selama 1 bulan itu mengajarkan dars yaitu kitab tafsir, hadis, fikih. ثم أمرنا يعني في داخل المدينة المنورة. Kemudian beliau juga memerintahkan untuk melakukan zikir di dalam masjid Nabawi fi Madinatul Munawwarah. مدينة منورة نعم. داخل المدينة بالصلاة والسلام. دائما أمشي على زقاق المدينة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بهذا الشكل. Beliau memerintahkan untuk senantiasa membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW kemana saja, ke lorong-lorong mana saja untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. هذا أدب السيد عبد القادر الجيلاني. Ini adalah merupakan adab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. لما يقبل يد جدي صلى الله عليه وسلم 600 شخص ينظرون إلى هذا المنظر العظيم. Pada saat beliau mencium tangan Rasulullah SAW yang keluar dari kuburannya, itu disaksikan 600 saat itu orang-orang yang hadir bersama beliau. والمزيد عن حياة السيد عبد القادر الجيلاني كتاب اللي قدمنا نهر القادرية. Dan beliau telah menambahkan ini tentang berita-berita itu di dalam kitab Nahrul Qadiriyah, tulisan beliau sendiri ترجمة إلى لغة الأندونيسيا. yang beliau terjemahkan, yang akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. إن شاء الله تقرؤون تجدون حياة السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Maka banyaklah baca di situ kalau akan mengetahui tentang bagaimana kehidupan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وإن شاء الله نأتي هذا إن شاء الله نعطيكم إجازة صلوات أوراد تقولوا قبلنا. Maka beliau akan menyampaikan ijazah, ibu-ibu pun kunduriin, okay? Ini beliau menyampaikan ijazah kepada kita semua ingin menikah sholawat wal aurat, ingin menikah kitab dalailipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. والثم دعاء إن شاء الله. Lajeng doa. بسم الله الرحمن الرحيم. Mangke lek Syekh Fadil sampun sanjang amah nggih, sampean mangke langsung disaut qabilna. Ngoten nggih? Lek sampun amah berarti qabilna maksudnya kami terima. Ajeng dipun ijazahi mangke jenengan trami nggih.
kitabe mboten kula asta insyaallah mangke. Nyuwun pangapunten, Bu, mbon kondur riyen. Butuh ilmu apa gak? Aja kondur sik. Butuh ilmu mboten? Pinara. بسم الله الرحمن الرحيم. أذنت وأجزت لكم بقراءة كتاب صلوات الأوراد الشيخ رضي الله عنه والصلاة والسلام عليه إن شاء الله إجازة عامة. Qabilna. عامة إن شاء الله بعد يومنا هذا إن شاء الله هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأمرنا سيدنا عبد القادر الجيلاني كل يوم 313 بعدد أهل بدر إن شاء الله. Panjenenganipun Syekh Fadil ugi maringi ijazah sholawat jenengan waos bendino 313 jumlahe 313 bendinten minangka hadiah dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah nggih menika pasukan Badar. Pasukan Badar niku jumlane pasukan perang Badar niku jumlane 331. إن شاء الله دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمين حتى ملائكة الرحمن معنا بتقولوا آمين ورب العزة والجلال يستجيب دعانا إن شاء الله. Jenengan sedaya muni amin sing kenceng sehingga sadi sareng-sarengi kali malaikatur rahman lajeng donga panjenengan niku diijabah nang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'ah. Amin. Wa rizqan wasi'an halalah. Amin. Wa qalban khashi'ah. Wa lisanan dhakirah. Wa badanan sabirah. Allahumma sahil 'alaina sakarat al-maut. Amin. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasa ma'murah. Amin. محمية آمين وورثة بالعلم آمين إلى يوم الدين. آمين اللهم احفظ أندونيسيا. آمين اللهم احفظ أندونيسيا. آمين اللهم احفظ أندونيسيا آمين وتركيا آمين ويمن ومصر آمين وسوريا وعراق آمين أفغانستان باكستان وميانمار وجميع البلدان الإسلامية آمين من شر الكافرين. آمين من شر الكافرين. آمين ومن شر الظالمين. آمين ومن شر المنافقين. آمين ومن شر الفاسقين. آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا. آمين واشف مرضانا. آمين واقض ديوننا. آمين وسهل عسيرنا يا رب العالمين. آمين ببركة سيدنا رسول الله. آمين برحمة سيدنا رسول الله. آمين بشفقة سيدنا رسول الله. آمين وبسر أسرار سيدنا عبد القادر الجيلاني. آمين وبعلوم سيدنا عبد القادر رضي الجيلاني. الله عنه. آمين وبحكمة سيدنا عبد القادر الجيلاني. آمين إجابة منك يا أرحم الراحمين إن شاء الله. آمين تلقى صلاة السلام إن شاء الله سما إن شاء الله بصوت جوهري كذا إن شاء الله هدية إلى سيدنا رسول الله وبعد هذا أنتم تدومون إن شاء الله. Ayo kita baca sholawat 3 kali. Ini yang keras dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala Sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد. Al-Fatihah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.